اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو معاف کر دیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تمہیں جھڑکا نہیں جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف کر دے، وہ ارحم الراحمین، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر کہا اذهبوا، جاؤ تم سب، بقمیصی، میری ایک قمیض، ھذا، یہ میری ایک قمیض لے کر تم جاؤ، فالقوہ، اور ڈال دو اسے، علی وجہ ابی، ابا جان کے چہرے پہ، میرے ابا کے چہرے پہ اس پہ ڈال دو، یأتی بصیرا، تو وہ بینا ہو جائیں گے، ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِي، اور پھر میرے پاس تم آ جاؤ، بِأَہْلِكُمْ، اپنے سارے گھر والوں لوگ کو لے کر، تم سب اہل خانہ کو لے کر میرے اجمعین، سب کے سب میرے پاس آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب چلا قافلہ، قال ابوہم، کہا ان کے ابا نے، انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ شام میں وہ تھے، کنعان میں تھے وہ، اور یوسف مصر میں تھا۔ مصر سے ان کا قافلہ جب چلا تو کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی قمیض کی خوشبو آتی ہے۔ یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے پیغمبروں کی طاقت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر طاقت انہیں عطا کی ہوتی ہے۔ قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے خبتی نہ سمجھو، اگر تم مجھے سٹھیا گیا بوڑھا نہ سمجھو، تو مجھے یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو جو ہے یہاں معلوم ہو رہی ہے۔ یہاں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے بڑی خوبصورت۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک بزرگ نے، ایک شخص نے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ اے پیر خرد مند، ذرا مجھے بتاؤ، ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرا در چاہے کنعانش ندیدی، یہ کیا بات ہے کہ مصر سے قافلہ روانہ ہوتا ہے اور کنعان میں تمہیں یوسف علیہ السلام کی اس کرتے کی خوشبو آتی ہے، لیکن آپ کے پاس کنعان ہی میں، وہاں کے ایک اس چاہ میں جب یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تو یوسف کی خوشبو بھی آپ کو نہیں آئی، نہ یوسف کے کرتے کی، نہ اس کی خوشبو آپ تک آئی۔ تو انہوں نے جو جواب دیا اس میں ایک بات یہ کہی کہ ہمارا کچھ مسئلہ ہی اور ہوتا ہے، کہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، گہی بر طار میں اعلیٰ نشینیم، گہی بر پشت پائے خود نبی نیم، ہمارا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، یعنی آسمانی بجلی کی طرح ہم کبھی وہاں سے سب کچھ دیکھتے ہیں، آسمان کی بلندیوں سے سب کچھ نظر آتا ہے، اور کبھی ہمیں اپنے پیروں کی پشت بھی نظر نہیں آتی۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبروں کے وہ معجزات ہوں یا اولیاء کرام کی کرامات ہوں، یہ تو برحق ہیں،
لیکن یہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی نبی کے ہاتھ پہ کوئی معجزہ صادر کرواتا ہے، اور کبھی کسی ولی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت صادر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اور دور وہاں سے اشارہ کر دیتے ہیں، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ، حضرت ساریہ کو وہاں سے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس پہاڑ کی طرف جاؤ، ایک حربی تدبیر اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے اس وقت لڑنا ہے، سینکڑوں میل دور، اور آپ وہاں سے ان کو اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ چاہے معجزہ ہو یا کرامت ہو کسی ولی کی، یہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے۔ انہیں ایسا نہیں تھا کہ اس کے بعد بھی حضرت عمر جب بھی چاہتے تو اس طرح سے بات کرتے کہ ہزاروں میل دور اشارہ کرتے، نہیں، بلکہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی اس قسم کا اظہار کرانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے تو عطا کرتا ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کر دے دی اور وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشبو آئی، کہا مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، کہ تم تو اسی پرانے خبط میں مبتلا ہو، تم تو گمراہی میں ہو، تم تو اسی قسم کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ فلما ان جاء البشیر، فلما، پس جب، ان جاء البشیر، بشیر و خوشخبری دینے والا جب وہ پہنچتا، ان کے پاس پہنچا، القاہ، ڈال دیا اس نے، علی وجہہ، اس کے چہرے پہ وہ کرتا اس کو ڈال دیا، فرتد بصیرا، تو اس کی بینائی لوٹ آئی، وہ پھر بینا ہو گیا، اس کے آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، تو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت ان سے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی عالم، کہ میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے مجھے وہ علم عطا کیا گیا ہے، وہ علم مجھے ملتا ہے، میں اللہ کی طرف سے ان چیزوں کو جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ قمیض کا ایک خاص کردار دیکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے بھائیوں کی شرارت کا پتہ بھی اگر چلتا ہے تو قمیض کے ذریعے چلتا ہے۔ جب قمیض پر دیکھا خون لگا ہوا، وہ جان گئے کہ یہ یوسف کا خون نہیں ہے، قمیض پھٹی ہوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا خون لگا ہوا ہے، یہ تو قمیض کا وہاں رول تھا۔ اور جب آپ پر الزام لگایا زلیخا نے، تو اس وقت بھی کہا گیا کہ نہیں، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، کہ دیکھو ذرا اس کی قمیض کو، آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی، پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہوگی۔ پھر تو وہاں بھی قمیض ہی کے ذریعے فیصلہ ہوا، اور اب آخر پر جس قمیض کی وجہ سے غمگین ہوئے تھے یعقوب علیہ السلام، اسی قمیض کی وجہ سے انہیں خوشی بھی میسر کی جاتی ہے۔ اب یوسف کی قمیض ہی بھیجی جاتی ہے، اس قمیض کے ذریعے ہی ان کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ جاتی ہے، اور انہیں خوشی بھی، بے حد خوشی بھی اس سے میسر آتی ہے۔ اور کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا تم سے کہ مجھے وہ چیز معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا، ہمارے گناہوں کی آپ مغفرت طلب کریں اللہ سے، اب آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے، ساری غلطی ہماری تھی، ہم نے یہ خطا کی ہے، ہم مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے لیے آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔
قال سوف استغفر لکم ربی، کہا یوسف علیہ السلام نے سوف جلدی ہی ان قریب، استغفر لکم میں استغفار کروں گا تمہارے لیے، دعائیں مغفرت کروں گا تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور اور رحیم ہے۔ سیدھے آپ نے دعا کیوں نہیں کی بلکہ کہا کہ کروں گا؟ تو کچھ مفسرین نے لکھا ہے ایک رائے کے مطابق، ایک روایت کے مطابق، کہ انہوں نے دعا کو تھوڑا سا مؤخر کر دیا تھا سحری کے وقت کے لیے، یعنی اس وقت نہیں کی، کہا کہ میں سحری کے وقت دعا کروں گا۔ اگر جو الفاظ قرآن میں نہیں ہے صرف یہ کہا کروں گا میں عنقریب، تو پھر انہوں نے سحری کے وقت دعا کی۔ اس سے واضح ہو جاتی یہ بات کہ سحری کے وقت کی دعا بہت اہم ہے۔ یستغفرون بالاسحار وهم یستغفرون وبالاسحار هم یستغفرون، بڑی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو سحری کے وقت دعا کرتے ہیں، دعا استغفار کرتے ہیں۔ ہم اور آپ، ہمیں بھی چاہیے نہ صرف ماہ مبارک میں بلکہ اس کے علاوہ بھی سحری کے وقت، یعنی تہجد میں، تہجد کی نماز ادا کر کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے، ان پہ غور و فکر کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔